چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جدو حضرت عبدالرحمن ابن خیسمہ نے لفظ سنا نا، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اے جملہ قرآن کی آیت حضرت عبدالرحمن نے سنی، اتھے چیخ ماری بے ہوش ہو کے گر پڑے، ادھر ہی گر پڑے. بعد اب نماز احباب نے اٹھایا، گھر لے گئے. تھوڑی دیر گزری، نماز کے بعد حضور پوچھا عبدالرحمن نہیں آیا؟ یا رسول اللہ آیا سی. پھر وہ جی تساں آیت پڑھی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تے اوتے بے ہوش ہو گیا سی، اوتے بے ہوش ہو گیا سی. یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. ان کی تربیت کی ہے آمنہ کے لال نے. تربیت چیک کرنی ہے تو یہ لوگ نے سرکار دے بنائے ہوئے، سرکار دے تراشے ہوئے، سرکار دے تربیت یافتہ. بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نہ پھر عبدالرحمن ابن خیسمہ دے گھر نہ جائیے، چلو نا عبدالرحمن ابن خیسمہ دے گھر نہ جائیے. نبی علیہ السلام کوئی صحابہ کرام کو لے کے حضرت عبدالرحمن ابن خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئے. ہاں آپ سرکار کی خاطر روئیں کہ حضور نگاہ نہ فرمان. اب جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اینجے ہو نہیں سکتا نا جی. تسی تعلق مضبوط کرو، تسی تعلق مضبوط کرو. تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بد نصیبہ، لکھاں رگاں وچ رنگیندے محمد، لکھاں رگاں وچ رنگیندے محمد. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ اس کا اعلان ہے. میری بارگاہ میں آ کے جھک جانا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کر کے بالکل گناہوں سے پاک کر دینا ہمارا کام ہے. سرکار نے فرمایا چلو نا پھر عبدالرحمن دے گھر نہ چلیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے حضرت عبدالرحمن کے گھر میں. آئے حضور تو وہ بے ہوش ہے، جس چارپائی پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں سرکار اس چارپائی کے سرانے بیٹھے. توجہ میں اختتامی جملے بولتا ہوں. سرکار اس چارپائی کے سرانے بیٹھے، سرانے بیٹھ کے اپنے غلام کا سر اٹھایا. سرکار نے سر اٹھا کے نا گود میں رکھا. جو ہی سرکار نے گود میں سر رکھا آنکھ کھل گئی تھی، ہوش آ گیا. ادھروں آنکھ کھلی نا، ادھروں دیکھا چہرہ آمنہ دے لال دا. ایک دم جھٹ کر کے اپنا سر پیچھے کیتا، نگاہ جھکا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے سارے اس گود دے قابل نہیں، اے سار اس گود دے، اے سار اس گود دے قابل نہیں. یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میرے کو غلطی ہو گئی ہے. میرے نوجوان بھائی آپ بدل جا، آپ بدل جا، آپ بدل جا. آج راتی 2 بجے مصلی پہ چھا تے رب دی بارگاہ یقین کر اس جوانی کی بڑا چاہے. میرے نوجوان کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے. میں کہا بالکل مستانی ہوتی ہے، پر یہ مستانی اگر حسین کے نانے کی مستانی ہو جائے دے دی چاسی رکھ دی. اس جوانی کا مزہ ہی وقت ہے. تجھے چوکوں میں جو لذت آتی ہے نا تو بھول جائے گا ساری لذتیں. ایک بار راتی اٹھ کے سرکار دے چہرے وال توجہ کر کے تے نگاہ وچے او چہرہ آن کے حضور دی بارگاہ درود پڑھ کے دیکھ. تینوں جڑی ایتھے لذت آنی ہے کائنات دے کسی منظر وچ آنی ہی کوئی نہیں. آؤ حضور دی بارگاہ، آؤ حضور دی بارگاہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ سر اس گود کے قابل نہیں ہے، میں مجرم ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا. سرکار بھی رو پڑے، سرکار رو پڑے. اللہ کے محبوب نے پھر دوبارہ ان کا سر اٹھایا، اٹھا کے گود میں رکھا. فرمایا عبدالرحمن تجھ سے گناہ ضرور ہوا، تجھ سے غلطی ضرور ہوئی، لیکن تو نے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے نا میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. ہاں ہاں صحابہ کرام سے بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا اس کو بیان کرنے کے بعد تیرے اوپر میرے اوپر یہ فرض ہے اسی نالے ضرور بیان کریے. کائنات بنانے والے اعلان کی قرآن میں کیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مصطفیٰ دے صحابہ کو لوگ کائنات بنانے والا راضی ہو گیا ہے. مصطفیٰ دے صحابہ کو لو کائنات بنان والا راضی ہو گیا ہے. جب وہ راضی ہو گیا ہے تو کون ہوتا ہے ان کے آپس کے اختلافات کو دیکھ کے انہیں برا بلا کہنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ ہم تو الحمدللہ اہل سنت دا مطلب یہ ہے اسی حضور دے آل دے بھی نوکراں تے اصحاب دے بھی. اصحاب نو بانا بڑھا کے آل نو گالیاں دینا ساڈا طریقہ کار نہیں، تے آل نو بہانا بڑھا کے اصحاب نو گالیاں دینا ساڈا طریقہ کار. یہ فتنے بڑے آگئے او جی وہ حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی، وہ فلان ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. میں اکثر اس پہ کہتا ہوتا ہوں لمبیا تفصیلہ بھی ہو سکتی ہیں. جس کی علی سے جنگ ہوئی تھی اس کی حسن سے صلح ہوئی تھی.
اس کی حسن سے صلح ہوئی تھی کہ علی دی بھی مانتے حسن پاک دی بھی مانتے توجہ کی طرف ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، ہم علی پاک کا نام سن کے بھی مچل جاتے ہیں الحمدللہ، اور ہم صدیق کا نام سن کے بھی مچل جاتے ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کے بھی مچل جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا نام سن کے بھی مچل جاتے ہیں۔ باقی یزید ساڑا کچھ نہیں لگتا، اس نال ساڑا لینا دینا کوئی نہیں۔ ساڑے امام بار بار لکھیا یزید پلید، یزید پلید، نہ اسی یزیدی ہاں تے نہ یزیدی بندے نال ساڑی بندی ہے، وہ وقت نہیں ہے اور میں اس طرح کا عادی بھی نہیں ہوں زیادہ بات کرنے کا، لیکن ایک بات کر ہی دیتا ہوں۔ وہ ایک پہ آکھی جی اتنے ہزار بندیاں نو اس کلمہ پڑھا دیتا ہے، اتنے لاکھ پتہ نہیں مسلمان ہو گئے، ساڑھے پاکستان میں ایک ہی پڑھایا، تو پیادا میں پہلے دا مسلمان یقین کرو، وہ بھی پیادا ہے، میں پہلے، میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھایا ہوگا گل اپنی جگہ، لیکن بندہ لکھاں نو کلمہ پڑھان کے بعد بھی جے یزید نو رضی اللہ تعالی عنہ آکے تے اسی لعنت تو سوا کچھ بھی نہیں دے سکتے، اسی لعنت تو سوا اسی کچھ نہیں دے سکتے، اس واسطے کہ ہم آل و اصحاب کے نوکر ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں ہیں، اگر بشری تقاضے سے فرق لگا انہوں نے رب کو منایا بھی پھر ڈاڑے طریقے نال کہ انہاں نو رضا دیاں خوشخبریاں بھی اس نبی نے سنائیاں جے دے اتے جبرائیل بار بار وحی لے کے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن جرم ضرور ہویا ہے، غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن خدا راضی ہو گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ جھکا کے عرض کرنے لگے رب راضی ہو گیا ہے، رب ذرا اگر میرے کو گناہ ہو جائے، اللہ صاحب نو بچائے، ہو جانا بشری تقاضے نال اسی معافی منگیے، اپنے دل نو تو مطمئن کر دیا، لیکن ساڈے کول کوئی پکی ٹھکی مور ہے کہ راضی ہو گئے ہے کوئی؟ اور صحابہ کو پکی ٹھکی قرآن وچ مورے رضی اللہ ہو، اے دا منا راضی ہو گیا ہے، اے دا کیا مطلب ہے؟ راضی ہو، اے دا کیا مطلب ہے جی؟ راضی ہو گیا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ماضی دا سیغہ ہے، جے دا معنی بندا ہے بھئی پکی ٹھکی گل ہے اللہ صحابہ کولوں راضی ہو گیا، جنہاں کولوں اللہ راضی ہو گیا، خدا دی قسم اسی بھی راضی ہو گیا، اسی بھی راضی بس بات ختم ہے۔ حضور کا ہر صحابی، ہمارا یہ بزرگوں کا دیا وہ خوبصورت دار ہے، ہر صحابی یہ نبی فرمایا رب راضی ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن خیسمہ یا رسول اللہ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، حضور فرمایا ہاں راضی ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن خیسمہ پھر لوگ عرض کرنے لگے تسی بھی راضی ہو، تسی بھی راضی ہو، تسی بھی راضی ہو، اس عشق کا انداز ذرا اس محبت کو، اس لذت کو ذرا محسوس کرو نا، تسی بھی راضی ہو، تو سرکار مسکرا کے فرمایا ہاں میں بھی راضی ہوں۔ جدو سرکار فرمایا نا میں بھی راضی ہاں، آخری ہچکی لئی حضرت عبد الرحمن ابن خیسمہ تے روحی کفوں سے ان سے تو پرواز کر رب دی بارگاہ پیش ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں غسل دو، کفن پہناؤ، جس ویلے سارا کچھ تیار ہو جائے نا جنازے دے ویلے تے مینوں اطلاع دیو۔ حضور نو اطلاع دیتی گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے، کہتے ہیں جدو حضور جنازے میں شریک ہوئے نا تے میں دیکھیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پنجیاں دے بل پہ چلتے سن، ان بندہ پیر چاہ کے نہیں چلتا، بچا کے پلے پانی ہوئے یا کوئی چیز ہوئے، حضور پنجیاں دے بل پہ چلتے سن۔ میں نیڑے ہو کے پوچھے یا رسول اللہ پانی تے نہیں، ایڈی رش بھی نہیں، پیر پورا رکھن دی جا بھی ہے، مسئلہ بھی کوئی نہیں، پنجیاں دے بل کیوں چل رہے ہو؟ میں جاکھاں تو ٹھیک ہو سی۔ سرکار فرمایا جو مینوں دستا ہے تانوں تھوڑا دستا ہے، جو نظر مینوں آندا ہے وہ تانوں تھوڑی نظر آندا ہے، اج دا کوئی بندہ ہوندا یقین جانو کہ وہ مذاق بناتا، وہ آتا جی فرشتے معاذ اللہ نقل کفر نباشا، لوگ مذاق بناتے ہیں نا اولیاء انبیاء کی باتوں کے ساتھ، پتہ وہ جی فرشتے پہ نظر آتے، فرشتے پہ۔ اچھا وہ ایک پہ آکے جہاں دا کیمرہ چلیا ہے نا تے تاں دے جناب کوئی بابا بھی کھوئے وچ نہیں لمکیا، جہاں دا کیمرہ چلا ہے او تو بعد کوئی بابا بھی ہوا وچ نہیں اڑیا، یہ کرامت پہ ویسے جناب وہ الزام لگانے والا، جہاں تک کیمرہ چلے آتے کسی بابے کوئی کرتب نہیں دسیا۔ میں آکھا یہ پھر قرآن کو بھی پوچھنا، جہاں تک کیمرہ چلے 7 ملکاں دور کسی کوئی تخت بولنا، پھر بولنا
جہاں دا کیمرہ چلیا گائیں دے گوشتاں نال پھر تے مردے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قرآن چھے اوہی الموتا میں مردے زندہ کرتا میں کرتا کون آتا ہے بیا اللہ دا بندہ اوہی الموتا میں مردے زندہ کرتا میں مردے زندہ کرتا اللہ دا ایک بندہ آتا ہے میں مردے زندہ کرتا کون آنا جہاں دا کیمرہ چلیا پھر تے کسی نہیں آکھے یہ کوئی بات ہے کرنے والی یہ کوئی بات ہے اس بنا پہ تو کرامت کو رد کرے گا یہ کوئی بات کرنے والی جہاں دا کیمرہ چلے آتے ہیں نہیں ہویا جہاں دا کیمرہ چلے آتے میں کہ تسی میرے نال چیلنج لاؤ میں صبح تو انہوں اٹھتا بابا ہے انتا نہیں اٹھتا پر کیمرے میں دکھا سکتا کیمرے میں دکھا سکتا کیمرے نے جتنا جھوٹ بولا ہے اتنا تیسی بولے ہی کوئی نہیں اور جنا نا بوتل پیندہ ہے بوتل یہ کیمرہ ہی دکھاندہ نا یار جنا بوتل پیندہ ہے تو بوتل پی کے تو کئی ملک نہیں کراس کر جاتا دسو یار وہ تو جھوٹ بول رہا ہے اچھا جے کیمرے کے سامنے آ کے کوئی دس سے تو مان لے گا تو مان لے گا وہ ایک خطیب ہے کہ حق ہے پتہ نہیں کہ نہ حق ہے وہ کرتب دست ہے وہ کرتب دستا نہیں دستا وہ زندیرہ پہ آتے جی جہاں دا کیمرہ چلیا تو نہیں میں آقا کٹ دینا جہاں دا کیمرہ چلیا کرتب وہ میں آقا گال کیمرے آتی نہیں کیمرہ ہوئے یا نہ ہوئے سری مسائل